بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں حدیث نمبر 17 بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے متعدد حوالہ جات کے ساتھ اس واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص تھا بنو لیث قبیلہ میں سے، جاہلیت کے دور میں وہ ایک عورت کے ساتھ عشق کرتا تھا۔ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور اس کے بعد ان کے گھرانے والوں کی طرف چلا گیا اور اس نے جا کر جھوٹ بولا، اور جھوٹ بولنے میں اس نے یہ کہنے لگا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں تمہارے بارے میں، تمہاری جانوں کے بارے میں، مالوں کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ ایک روایت میں تو یہ اس نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسانی ہادہ الحلہ، کہ مجھے اللہ کے نبی نے یہ جوڑا پہنایا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْكُمَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَدِمَائِكُمْ، کہ میں تمہارے بارے میں، تمہارے خون جانوں کے بارے میں فیصلہ کروں۔ اور یہ پھر اس عورت کی طرف بھی چلا گیا، وہ قوم کے لوگ جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ آپ نے فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے۔ ان وجدتہ حیا، اگر تو زندہ پاؤ تو جو ہے تو فرمایا بس تم اس کی گردن کو مار ڈالو جو ہے۔ وَإِن وَجَدتَّهُ مَيِّتًا، اور اگر تم اس کو مردہ پاؤ تو اسے آگ کے ساتھ جلا لو۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں اسی واقعہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو زمین قبول نہ کرے گی جو ہے، زمین قبول نہ کرے گی۔ تو یہ متعدد یہ واقعہ 4-5 روایات مبارکہ سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ بخاری شریف میں بھی اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اس واقعہ کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا تھا، باب و اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات کو منسوب کر دینا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کذب علیہ فلیلج النار، جو مجھ پر جھوٹی بات کی نسبت کرے وہ چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جائے۔ اس طرح اور بھی روایات مبارکہ میں آتا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 رقم الحدیث 1005 سے لے کر جو ہے 105 سے لے کر 109 تک روایات مبارکہ باب میں ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ۔